Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ جناب قاری صاحب کا. میں چونکہ رشبی ہے اور آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم اور آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سن سکیں. اس لیے میں اور بغیر کسی سلسلے کے صرف ایک گزارش ہے جو ہم نے حضرت مفتی صاحب سے عرض کی تھی، مفتی محمد ارشد صاحب میری مراد ہیں، کہ ہمارے مدرسے میں تقریباً 3 سالوں میں کچھ بچوں نے کلام پاک ختم کیا تھا اور کچھ پڑھ رہے ہیں، دہرا بھی رہے ہیں. ان میں چونکہ ہمیں رش کا اندازہ تھا تو لڑکیوں کو ہم نے نہیں آنے دیا کیونکہ موقع ایسا نہیں تھا. تو جو لڑکے ہیں کچھ تو اب یہاں سے جا چکے ہیں، لیکن جو مل سکے ہیں میں نے ان کو رابطہ کر کے بلایا ہے. تو ان کے یعنی اساتذہ کی اور منتظمین کی خواہش ہے کہ اگر حضرت اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار رکھ دیں تو ہمارے لیے ان کے لیے ایک سعادت اور یادگار ہوگی. میں ان بچوں کو آگے بلا لیتا ہوں. یوسف ولد سمیع الدین آگے آ جائیں. عزیر دونوں آگے دونوں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ ادھر نیچے آ جاؤ. جی جی اچھا ٹھیک ہے. یہ دے دیں، یہ ساتھ ہی پڑھیں. یہ دے دیں، یہ جی کھڑے ہو جاؤ. آپ کو حنیف
حفیظ واجد حسان حسنین شاہد والزمان محمود ولد ادریس ہارون ولد اسحاق عبد السمی ولد جمال اس کی تصویر لے لینا چھوٹے وائٹ کلر والے، بس جو بچ جائیں میرے میں بچ جائیں گے، کچھ زیادہ ہیں یہ آپ دیکھ، آپ دو ہی رہ گئے ہیں۔ اب یہ آخری یہ میں ہمارے ریاض صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی اور اس مسجد کو آباد کے جگہ کو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ نمائیں مولانا کے ہاتھ سے اپنے سر پہ دستار رکھوائیں۔ میری رائے یہ کہ مفتی ارشد صاحب پہ بھی رکھا جائے، حضرت میں ہندوستان سے لایا ہوں، یہ ان کے بھی سر پہ رکھا جائے، مفتی ارشد صاحب کے سر پہ۔ ایک اور دے دیں مفتی قاری صاحب کے لیے بھی دے دیں، جو اساتذہ کے لیے دے دیں۔ مفتی صاحب اب میں حضرت مفتی صاحب مفتی محمد ارشد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے ہمارے یعنی حضرت کے لیے استقبال شکریہ کے الفاظ ہم تمام حضرات کی طرف سے حضرت اور حضرت کا تعارف عرض کر دیں تاکہ ہم بیان حضرت کا سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے مجھ جیسے ناچیز کو مفتی کہنا یہ نہایت نامناسب میں سمجھتا ہوں، اور آج جو شخصیت ہمارے مابین موجود ہے، میں بلا مبالغہ یہ کہوں گا کہ ان کی علمی، روحانی، اصلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی خاندانی خدمات ایسی ہیں، نہ صرف یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں پر بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر وہ واضح اور غیر شک والی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرزند ہیں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں ہی، مگر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار پاکستان کی تعمیر اور تاریخ میں کندہ ہے۔ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی یا لکھی جا چکی ہے اور پاکستان کی بنیاد میں مفتی صاحب کا نام ایسا انمنٹ نقش کی طرح ہے کہ پاکستان کی تاریخ حضرت مفتی صاحب کی خدمات کے بغیر نامکمل ہے، اور پھر پاکستان کی بنیاد کے بعد اس پاکستان کو اس خاندان نے، والد صاحب نے، ان کے بھائی صاحب نے جو اپنی صلاحیتوں سے، اپنی خدمات سے اسلامائزیشن کی طرف جو بڑھایا ہے، وہ ایسی واضح بات ہے جس کے اندر جس کو کسی بھی شخص کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیاد کے بعد حضرت مفتی صاحب دیوبند کے اندر استاذ تھے،
پاکستان تشریف لائے اور دیوبند کی طرز پہ وہ ادارہ قائم کیا. آج پورے پاکستان میں ہزاروں مدارس کے اندر دارالعلوم کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی ہے. یہ حضرت مفتی صاحب کا قائم کیا ہوا وہ ادارہ ہے جو, اور پھر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کے اندر سہولیات ہیں شاید ہی کسی اور مدرسے کے اندر وہ سہولیات آج ہوں بشمول ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے. حضرت کا موقف یہ ہے کہ اگر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کے طلباء کو سہولیات دی جا سکتی ہیں تو کیوں نہ دین کا علم پڑھنے والا ایک طالب علم ان سہولیات کو کہیں اچھے انداز سے استعمال کر کے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پہنچانے کا وہ ذریعہ بن جائے. اس لیے آج آپ دارالحدیث دارالعلوم میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح پارلیمنٹ کا ایک ممبر بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے اور اسی طرح ایک طالب علم وہاں سامنے اپنی مسند پہ بیٹھ کے اپنے استاد کا سبق بھی سنتا ہے، استاد سے گفتگو بھی کرتا ہے. حضرت مفتی صاحب کی اور خوبی ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آیا ہے ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ میں جب دیندار طبقے میں اور حکومت چلانے والے افراد میں ایک خلیج پیدا ہوئی، اور دیندار طبقہ دنیا کے باقی مذاہب کے ماننے والے اور اس دین کے اوپر چلنے والوں میں جیسے حشر ہوا کہ دین محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا. ان حالات کے اندر حضرت مفتی صاحب نے اسلام کو اور دین کو اس انداز سے پیش کیا کہ جو لوگ دین سے دور ہو رہے تھے ان کو قریب تر کیا، اور حکومت لیول پر اسلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ اسلام کے قریب تر آئیں. حتیٰ کہ آپ کے اس مدرسے میں آتے وقت راستے میں جو حضرت گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں، جو وہاں پہ بھی حضرت کی یہ میں نے جملہ سنا، کار کے اندر بیٹھے تھے کہ بھائی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر دین کا نظام آ جائے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ مقصد اس ملک کے اندر پورا ہو جائے. تو اس عمر کے اس حصے کے اندر جیسے حضرت مفتی صاحب نے اپنی انتھک کوشش کی قرارداد مقاصد میں اور مدارس کے قیام میں اور پھر سیاسی پلیٹ فارم پر، دینی پلیٹ فارم پر ہر جگہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب کی پوری زندگی اسی چیز کی غماز ہے کہ آپ نے ایک ایسے انداز سے اسلام کو پیش کیا کہ جو لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہیں اس طبقے کے لیے دین وحشت نہیں بلکہ ان کی قربت کا ذریعہ بنا. پھر حضرت مفتی صاحب کی ایک اور خوبی ہے کہ ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ ساتھ جس انداز سے دین کو پیش کیا ہے وہ مخالف سے مخالف بھی ان کی بات کو سن کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات دلیل کے ساتھ کی گئی ہے. صرف ایک مثال دوں گا، مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھی جس کے مندرجات ایسے تھے جو صحابہ پر تان اور تشنیع کی صورت میں ظاہر ہو رہے تھے، اور اس کا رد بہت سارے لوگوں نے لکھا، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جوانی کے اندر اس کا علمی انداز سے ایسا محاسبہ کیا کہ خود مودودی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ اس میری کتاب کے خلاف لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن جس انداز سے تقی عثمانی صاحب ایک نوجوان نے لکھا ہے، اس دور میں نوجوان تھے، کسی اور نے اس انداز سے مجھے جواب نہیں دیا. تو حضرت تقی عثمانی صاحب نے جہاں علمی انداز سے وہاں اعتدال کے ساتھ اور حسن ادائیگی کے ساتھ جتنا حضرت کا وجود ہے اور جتنا حضرت کا وزن ہے اس سے کہیں زیادہ وزن کی حضرت نے کتابیں لکھی. 100 سے زیادہ کتابوں کی مصنف، اور سب سے پہلی کتاب 15 برس کی عمر میں لکھی، اور سن 60 کے اندر صرف 17 برس کی عمر میں حضرت نے قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم شروع فرمائی. آج 54 برس، نصف صدی سے زائد ہو گئے ہیں. آج کار میں آتے ہوئے حضرت کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے اوپر یہی کہا کہ میں بوڑھا نہیں ہوں، دین کا کام کرنا ہے، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی کمزور ہو چکا ہوں. 54 برس تک چوتھی نسل کو دین کی تعلیم دی، اور پھر اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ ایک حوالہ، ریفرنس اور اتھارٹی کی حیثیت سے عالم اسلام نے قبول کیا.
اور یہ بات میں نے سکول میں بھی کی آج کہ عرب کے لوگ، عرب کے علماء عجم کے علماء کو کم تسلیم کرتے ہیں، لیکن حالیہ تاریخ کے اندر بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے علم، تفقہ اور شخصیت کو تسلیم کیا گیا۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر عالم عرب نے کسی شخصیت کو اپنے رہبر و رہنما اور ایک عالم کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے تو وہ شیخ محمد تقی عثمانی ہے۔ تو اللہ نے ان سے جو کام لیا، یہاں بہت سارے علماء ہیں، ان کا ایک خاص میدان ہے، لیکن حضرت تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں، قرآن مجید کے ترجمے سے لے کے پھر انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر اور جدید نظام کے اندر ہر موضوع پر حضرت نے قلم اٹھایا ہے، اور اس قلم کے اندر جو شیرینی اور اللہ نے اس کے نتیجے میں جو قبولیت بخشی ہے، اس زمانے کے اندر مجھے ایسا عالم دوسرا نظر نہیں آتا جتنی قبولیت اللہ نے شیخ کو نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ نے، اور پھر سب سے بڑھ کر مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں جتنا ہے، ایک وہ سلسلہ شروع کیا ہے اسلامک بینکنگ اور اسلامک فنانس کے حوالے سے، جو حضرت کی کاوشوں کے نتیجے میں آج امریکہ، یورپ اور آپ کے ہانگ کانگ میں تک وہ حضرت کی محنت کے نتیجے میں یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ دنیا اسلامک فنانس کو حکومت لیول پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اسلامک فنانس کے ذریعے ہمارے اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اسلام کا سیاسی نظام ہے اور حدود کا نظام ہے۔ شاید ان نظاموں کو قبول کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن بینکنگ کا نظام ایک ایسا ہے، فنانس کا نظام اسلام کا ایسا ہے کہ جس کا دنیا کا کوئی اور مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو عیسائیت کا نظام معیشت نہیں ملے گا، یہودیت کا مذہب کی حیثیت سے نظام معیشت نہیں ملے گا۔ اسلام نے نظام معیشت دیا تھا، لیکن آج کے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اور موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کو اسلام کے تعلیمات کے مطابق کرنے کا سہرا اگر کسی شخصیت کے سر ہے تو وہ شیخ محمد تقی عثمانی ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں یہ شخصیت دی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت نصیب فرمائے اور مزید اپنی دین کی خدمت کا کام لے۔ اور ایک اور بات جو میں اپنے ذاتی حوالے سے کہتا ہوں، یہ 85-86 کی بات ہے، میں جامعہ امدادیہ میں ہوتا تھا، حضرت آیا کرتے تھے، اور اس دور میں یہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، انسان کی زندگی میں کچھ شخصیات سامنے آتی ہیں، کچھ آئیڈیل بنتا ہے، کچھ نمونہ اور ماڈل بنتے ہیں، لیکن حضرت کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس طرح طالب علمی کی دور میں حضرت سے ایک محبت اور لگن تھی، آج تک وہ محبت اور لگن بھی ہے۔ اور نمونہ اگر اپنے سامنے کام دین کی خدمت کے حوالے سے کوئی شخصیت سامنے ہے تو وہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ اللہ نے ان سے دین کا کام بھی لیا ہے، ان کے خاندان سے بھی دین کا کام لیا، ان کے ادارے سے بھی دین کا کام لیا، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو چلایا۔ اللہ ہانگ کانگ میں بھی حضرت کے فیض کو چلایا ہے اور چلائے گا، اور حضرت سے بس آخری گزارش ہوگی کہ ہماری سرپرستی کریں ہانگ کانگ کے مساجد کی، مدارس کی، اور انشاءاللہ حضرت کی سرپرستی میں اور ہدایات کے مطابق ہم بھی انشاءاللہ دین کا کام کریں گے، اور حضرت کی سرپرستی انشاءاللہ حاصل رہی تو انشاءاللہ ہانگ کانگ کے اندر بھی علمی انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے اور پھر حضرت کے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ صرف معذرت کے ساتھ 2 منٹ میں حضرت سے لیتا ہوں۔ میں ابتدا میں مجھے یہ ویسے تعارف کرانا چاہیے تھا، حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت سے 1 دن پہلے ہمارے ہندوستان سے، بھوپال سے مفتی رحیم اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، اور اپنا اب زیادہ وقت تو نہیں میں ان کا تعارف کرا سکتا ہوں، آپ میں سے کئی حضرات ان کو جانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا ہے ان سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں کہ 87 مسجدوں کا جال ہند میں مختلف علاقوں میں پھیلا دیا ہے، اور ہندوستان کے اندر ان مساجد کے اندر کلام پاک کا درس بھی قائم کر دیا ہے۔ حضرت کی زیر سرپرستی چل رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ترقی نصیب فرمائے، اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے
دو صاحبان نے گزارش کی ہے. ایک صاحب کا شاید آپریشن ہے کل یا پرسوں دل کے سلسلے میں, تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اور ایک محترمہ ہے جو خاتون ہے, انہوں نے فون پر رابطہ کیا تھا کہ وہ گھر کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں. درخواست کی ہے کہ حضرت ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائیں. اور میری ایک اپنی حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت جو بھی بیان فرمائیں گے ہماری سرآنکھوں پر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کے جو والد محترم تھے مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی بھی کچھ یادیں کچھ باتیں حضرت ہمارے ساتھ بھی تقسیم کریں تاکہ ہم حضرت سے براہ راست بھی وہ سن سکیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات اور آپ سے دین کی کچھ باتیں کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا. میں تقریباً 20 سال کے بعد آپ کے اس ملک میں حاضر ہوا ہوں، اور جب پہلی بار آیا تھا اور اب جو آمد ہوئی ہے اس کے درمیان جب میں موازنہ کرتا ہوں تو الحمدللہ مسلمانوں کی حالات اور مسلمانوں کی کیفیت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر نظر آتی ہے. اس پر آپ حضرات مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور اس پر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آپ حضرات نے اپنی دینی شخصیت اور دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول بھی فرمائیں، ان کو باعث اجر بھی بنائیں اور ان میں مزید ترقی عطا فرمائیں. مولانا ارشد صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ عرض کیا یہ ان کا حسن ظن ہے. حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی ان کی تعریف کی بات کرتا تھا
تو وہ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کا فضل ہے کہ ان کے اوپر میری اچھائیاں ظاہر فرمائیں، میری برائیوں سے یہ لوگ بے خبر ہیں، اس وجہ سے میری تعریف میں رطب اللسان ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، تو یا اللہ جو باتیں یہ لوگ نہیں جانتے میں آپ سے ان کی مغفرت مانگتا ہوں، اور جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے حق میں اس کو سچا کر دیجیے۔ تو یہی دعا میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے زندگی کے لمحات کو اپنی رضا کے مطابق بنا لے اور اسی کی رضا کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، دین کی بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دین کے اتنے پہلو ہیں، اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ انسان گفتگو میں کس کو اختیار کرے، کس کو چھوڑے، خاص طور پر جب کہ وقت بھی محدود ہو اور بولنے والا بڑھاپے میں قدم رکھ رہا ہو۔ اس لیے میں نے اس وقت ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی نافع اور مفید بنا دے۔ ایک معمول اپنا عرض کرتا ہوں کہ جب کہیں کوئی بات بیان کرنے کی نوبت آتی ہے تو اپنے جوانی کے وقت سے اس کشمکش میں رہتا ہوں کہ کچھ پہلے سے سوچ لوں کہ کیا کہنا ہے۔ جتنا سوچنا چاہتا ہوں ذہن نہیں چلتا، یہاں تک کہ جب خطبہ پڑھتا ہوں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، بعض اوقات اس وقت تک بھی ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن یہ دعا کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری تو سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس عمل ہے، نہ میری زبان میں تاثیر ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے وہ بات دل میں ڈال دیجئے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو، سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بعض اوقات خطبہ پورا کرنے تک موضوع ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے بات چل پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے سے عنوانات متعین کرتے ہیں، فلاں عنوان پر بات کرنی ہے، بعض اوقات فرمائشیں ہوتی ہیں کہ فلاں بات بھی کہہ دینا۔ یہ ساری فرمائشیں اور یہ عنوانات جو ہیں یہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بات کہنے بس وہ کہہ دیتا ہوں۔ نہ خطابت مقصود ہے، نہ تقریر کرنا مقصود ہے، نہ مقرر کہلانا مقصود ہے، نہ یہ سننا مقصود ہے کہ واہ واہ بہت اچھی تقریر کی۔ مقصود یہ ہے کہ دین کے نام پر بیٹھے ہیں تو کچھ دین کا فائدہ ہمیں ہو جائے، اس کے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ تو اسی دعا کے نتیجے میں یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ عجیب و غریب، یوں تو قرآن کریم سارا ہی اول سے لے کے آخر تک عجیب و غریب ہدایات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ہماری نفسیات کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں ایک عظیم ہدایت دی ہے جو اکثر و بیشتر ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا پس منظر میں یہ عرض کروں کہ آج ہم جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، 4 آدمی بھی جمع ہوتے ہیں، تو عام طور سے مسلمانوں کے برے حالات کا ذکر آتا ہے۔ مسلمان خراب ہو گئے، مسلمان بگڑ گئے، ان میں فساد آ گیا،
ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بجائے راغب ہونے کے نفرت کرتے ہیں. اور یہاں ہر ملک میں اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. امانت نہیں رہی، دیانت نہیں رہی، اخلاق صحیح نہیں رہے. ہمارے ملکوں میں رونا رویا جاتا ہے، کرپشن ہو گیا، بدعنوانیاں ہوتی ہیں. یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاید کوئی مجلس سے خالی نہ ہوتی. لیکن یہ تذکرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرے بگڑ گئے. کبھی اس پر بھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے بگڑے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہمارے اندر کیا عیب ہے؟ سارے عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں، ساری خرابیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں. اپنا جائزہ لینے، اپنے گریبان میں منہ ڈالنے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کا معاملہ بہت شاذ و نادر ہی ہوگا کسی اللہ کے بندے. کوئی آدمی ایسا آپ کو نظر آیا ہو کہ وہ رات کو بیٹھ کر یہ سوچتا ہو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے جو زندگی گزاری اس میں کیا گناہ کیے، کیا میں نے غلطیاں کی، اور ان غلطیوں اور گناہوں سے آئندہ بچنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ بہت کم لوگ. قرآن کریم نے یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس نے عجیب انداز سے بات فرمائی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہیں چاہیے کہ اپنی خبر لو. علیکم انفسکم، اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لا یضرکم من ضل، جو گمراہی پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطے کہ اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو. رہا یہ کہ بھئی دوسرے کیا کر رہے ہیں، تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہاں اللہ تعالیٰ سب کچا چٹھا بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے. دوسروں کی خرابیاں بے شک بیان کرتے تھے، لیکن تم نے کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا کہ نہیں؟ اپنی خبر لو. اور یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا. پہلے تو پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم دنیا مؤثرۃ، چار چیزیں بیان فرمائیں، چار چیزیں ہونے والی ہیں. نمبر ایک، شحن مطاعن وہوى متبعا ودنیا مؤثرۃ واعجاب کل ذی رأی برأیہ. چار باتیں فرمائی ہونے والی ہیں. کیا؟ ایک تو انسان مال کی محبت اتنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بس اسی کے پیچھے بھاگے گا. مال کی محبت کا بہت زیادہ ہو جانا اور اسی مال کی محبت کی اطاعت کرنا. مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہہ رہی وہ کر رہا ہے. وَهَوًا مُتَّبَعًا، دوسرا یہ کہ پیروی خواہشات کی ہو رہی ہے. جو دل میں آ رہا ہے، حرام ہو یا حلال ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے. مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے، یہی کروں گا. اس سے بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے. خواہشات کی پیروی کی جائے گی. وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةً، اور جب دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت کے اوپر. آدمی کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک یہ کہ اس سے دنیا اچھی ہوگی آخرت خراب ہوگی، اور ایک یہ کہ دنیا میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آخرت اچھی ہو جائے گی. تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف، دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر. یہ سوچے گا یار پتہ نہیں آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی، دنیا تو میرے سامنے ہے، اس کو ٹھیک کر لوں.
تو دنیا موسرتن، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ چوتھی بات فرمائی جو عجیب نقشہ ہے آج کی دنیا کا کہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس میں گھمنڈ میں مبتلا ہے، دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ یہ چار باتیں حضور نے فرمایا کہ ہونے والی ہیں، جب ہو تو تم کیا کرو؟ وہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ ہو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، تو لوگوں کے بارے میں مت سوچنا چھوڑ دو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس کی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، ان کو چھوڑو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ دع عنک امر العام، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو۔ تو اگر یہ اپنی فکر کرو گے، یہ عجیب نسخہ ہے، زوال کے حالات میں، انحطاط کے حالات میں انقلاب لانے کا یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اگر ایک آدمی نے کر لی تو ایک چراغ جل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ روشنی ہو جاتی ہے ماحول میں ظلم۔ اگر ہم صرف یہ باتیں کرتے رہیں، دو لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ خرابی، لوگوں میں یہ خرابی، تو اس سے سوائے مایوسی پیدا ہونے کے اور کیا حاصل ہے بتائیے؟ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا قیل من قال هلك الناس فهو اهلكهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی اس کے حالات خراب ہو گئے، فساد آ گیا، جو شخص یہ کہتا ہے ساری دنیا خراب ہو گئی، سارے لوگ خراب ہو گئے، فهو اهلكهم، سب سے زیادہ تباہ وہ شخص خود شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم سے دوسروں کا سوال ہوگا آخرت میں کہ بھئی یہ ساری دنیا جو ہے یہ فساد میں مبتلا تھی، کیوں تھی، اور اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، لہذا تم جہنم میں جاؤ گے۔ دوسروں کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو لوگ دنیا کیا کر رہی تھی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، سوال تمہارے اپنے عمل کی طرف سے ہوگا۔ یہ عجیب نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص وہ اپنی فکر میں تھا۔ وہاں کہیں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ صحابہ کرام جو ہیں جب آپس میں بیٹھ رہے ہوں تو جو دوسرے برے کام کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوں، نہیں، ہر ایک آدمی اپنی فکر میں تھا، میں پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ اسلام لے آئے۔ وہ عمر جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عمر جنت میں جائے گا، جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم سے کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس واسطے میں داخل نہیں ہوا۔ جس عمر نے یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بن گئے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضور کے رازدار تھے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی. ان کے پاس جا کے پوچھا خدا تھا ایمان سے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ فکر وہ شخص جس کی آدھی دنیا پر حکومت، قیصر و کسریٰ کے ایوان اس کا نام لے کر لرزتے ہیں، ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے خطاب کے دوران کہ عمر تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا. حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں عورتوں کے، تو اتنے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. بڑھیا کھڑی ہو گئی. کہا عمر تمہیں قرآن تو پڑھ لیا ہوتا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی کو مہر دو ڈھیر بنا کر سونے چاندی کا، تو قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو میں سزا دوں گا، تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا اللہ، ایک بڑھیا جو ہے اس کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، اور استغفار کیا اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. اور کسی جگہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار قسم کا لباس پہن جو کہیں سے آیا ہوگا پہن لیا. جب وہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کی مشک بھری اور کندھے پر رکھ کر کسی بڑھیا کے گھر میں لے جا کے پانی ڈالا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی کو حکم دے دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا؟ تو فرمایا اصل میں جب میں یہ لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا، کچھ میرے دل میں کچھ تکبر سا آ گیا تھا، تو میرے نفس نے میرے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا، میں اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے کانوں سے سن رکھا ہے کہ جنت میں محل دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے نہیں، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو موسیٰ، مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی حضور کے زمانے میں کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، جو جہاد کیا تھا، وہ تو ہمارا پکا ہو جائے، اور حضور کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، نہ گناہ نہ ثواب، تو کیا تم پسند کرو گے؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتا ہوں، حضور کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہاد کا کام لیا، ہم سے دین کی تبلیغ کا کام لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ اس کا بھی ہمیں ثواب کی امید ہے، اس کو کیوں چھوڑیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، مگر ابو موسیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد جو جتنے زمانہ گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے تو یہ میرے لیے بہت ہے. ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، میرے اندر حسد تو نہیں آ گیا، میرے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی. ایک صحابی نہیں، مثالیں دوں تو ڈھیر لگ جائیں حضرات صحابہ کرام کے. ایک ایک فرد کسی مجلس میں یہ سننا ملنا مشکل ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوں کہ بھئی حالات جو ہیں لوگوں کے خراب ہو گئے. اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی خرابی کا کرتے ہیں، اپنے عیب کا کرتے ہیں. تو حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی فکر کرو، جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم خود ہدایت پر ہو، لہذا اپنی فکر کرو. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں کرتا اس وقت تک دوسروں کے عیوب بہت نظر آتے. اور یہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ جائزہ، خود احتسابی، اپنا خود احتساب کرنا، یہ دعوت ہے قرآن کریم کی.
آج ہم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اصلاحی تنظیمیں، اصلاحی جماعتیں اگر گنو تو گنتی سے اوپر ہے، لیکن معاشرے پر ان کے اثرات بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے، میں اگر اصلاح کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کا آغاز دوسروں سے ہوگا، اپنی برائی سے بے خبر ہو جاتا۔ نتیجہ یہ کہ میری آواز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، میرے پیغام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، دل سے نہیں نکلتا۔ جو دل سے نکلنے والی بات ہوتی ہے وہ براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو محض ایک تقریر کرنے کے شوق میں بات کہی جا رہی ہو وہ کان سے نکلتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، ایک کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل، دلوں سے پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک ایک مجلس میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا، حضرت حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں دعوت کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے کہ انسان کی بشری حاجتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک میں آدمی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ اپنی اصلاح کی فکر میں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ لمبا چوڑا واز کیا جامع مسجد دہلی کے اندر، واز کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی بیچارہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے پوچھنے لگا کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ کہا انا للہ، میں تو بہت دور سے ان کا واز سننے کے لیے آیا تھا، دیہات سے چل کے، میں افسوس ہے مجھے نہیں ملا۔ تو تم فکر نہ کرو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا۔ وہاں بٹھایا اور جو پورے واز کی باتیں تھیں وہ اکیلے آدمی کو اس کو سامنے سنا دی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے بھی کمال کیا، ایک آدمی کی خاطر پورا واز دہرا دیا آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، تو اب بھی ایک ہی کے لیے کہا۔ دل میں تو یہ لگن لگی ہوئی ہے کسی طرح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو یہ کہہ سکوں کہ معذرتاً الی ربکم، کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کر لیا تھا۔ تو یہ جذبہ ہے در حقیقت کہ اگر ہمیں اپنی فکر پڑ جائے، جب اپنی فکر، اب اگر ہم جیسے ہماری حالت ہے کہ اپنی فکر تو ہے نہیں، دوسروں کے بیماریوں کی طرف توجہ ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ خود بیمار ہو اور اپنی بیماری کی تو فکر نہ کرے اور دوسروں کی بیماریوں کو دیکھتا رہے۔ تو یہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ جو بھی خرابی ہے وہ میری بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، یہ فکر پیدا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کر دے۔ اس کا راستہ کیا ہے، کس طرح یہ فکر پیدا ہو؟ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اپنی خبر لو، تو بھائی رات کو سونے سے پہلے اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ صبح جب ہوئی تھی اور صبح سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے اس نے میری زندگی کا ایک دن کم کر دیا۔ یہ زندگی جو ہے نا اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ سرمایہ بن سکے۔ وہ سرمایہ دن بدن گھٹ رہا ہے، تو ہر روز رات کو بیٹھ کر اس کا جائزہ ہم لے لیا کریں کہ صبح سے لے کر جو وقت آیا تھا تو اس میں دیکھوں کیا میری عبادتیں کیسی ہوئیں، اس میں کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میرے معاملات یعنی خرید و فروخت کے معاملات
روزی کمانے کے معاملات وہ کیسے ہوئے؟ حلال ہوئے کہ حرام ہوئے؟ اس میں کوئی عنصر حرام کا تو نہیں شامل ہوا۔ میرے اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت، اس میں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اور میرے دل میں تکبر، حسد، ریاکاری، نام و نمود، یہ بیماریاں تو نہیں پیدا ہوئیں۔ اس کا جائزہ لے، اور جائزہ لے کر پھر اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں اپنی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ہر چیز کا نمونہ پیش کیا ہے، عبادات کا بھی، تجارت کا بھی، زراعت کا بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت بھی، کاشتکاری بھی کی ہے جرف کے مقام پر، تجارت بھی کی ہے، اور اپنے دوسروں کے ساتھ معاشرت بھی فرمائی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ ہمارے سامنے۔ تو ایک کتاب ہے میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پتہ نہیں، اسوہ رسول اکرم، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں منقول ہیں۔ کس طرح آپ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، کس طرح آپ بیدار ہونے کے بعد کس طرح ضروریات سے فارغ ہوتے تھے، کس طرح وضو فرماتے تھے، کس طرح نمازیں پڑھتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سارے سنتوں کی ایک لسٹ جمع کر دی۔ تو آدمی کو میں کہتا ہوں اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ سامنے رکھ لیں ایک مرتبہ، اور اس کی روشنی میں جائزہ لیتے رہیں۔ یہ چیک لسٹ ہے کہ اس کی چیک کرنے کے لیے کہ آیا میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں، اس کا بہترین پیمانہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس کے لحاظ سے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت سی سنتیں جو محض بے پرواہی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ ان کو اختیار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، اور مفت میں بیٹھے بٹھائے آدمی کو اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے، اور اتباع سنت کے نتیجے میں اتنا بڑا ثواب کہ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، ارے تم کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تمہارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا نتیجہ بیان فرمایا، تو وہ سامنے رکھ لیں، جائزہ لیں۔ بہت سی سنتیں محض بے پرواہی کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ تو فوراً اختیار کر لیا، اور جو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دشواری ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ دشواری میری دور فرما دیجئے اور مجھے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ رات کو بیٹھ کر یہ کر لیں کہ جائزہ لے لیں اس کی روشنی میں، جہاں جہاں کمی ہے تو اپنے اصلاح کی فکر اور اس کو درست کرنے کی فکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، لیکن میرا نفس، میرا شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کرنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت، کوئی وقت، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر فرض کرو میدان حشر میں پہنچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ
کا سامنا ہو اور وہ فرمائے کہ بھئی فلاں کام تم نے کیوں کیا تھا اور فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا تھا. آپ اگر یہ کہیں کہ جی ماحول ہی ایسا خراب تھا اور جو ہے زمانہ ایسا آ گیا تھا اس میں چلنا مشکل تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگا تم نے؟ میں نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیا میں دل بدلنے پر قادر نہیں تھا؟ کیا میں رکاوٹیں دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ کم از کم یہ تو کیسے ہو یا اللہ مانگا تھا. اور آپ اللہ تعالیٰ سے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، دعائیں نہیں باتیں کیا کرو. یا اللہ یا تو یہ کر دیجئے ورنہ مجھ سے آخر میں پکڑ نہ کیجئے گا. یا اللہ یہ مجھے توفیق دے دیجئے اور فلاں گناہ سے مجھے بچا لیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجئے گا. وہاں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ. تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کر دیا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل جاتا ہے، یا کم از کم کہنے کو تو آپ کے پاس ہوگا یا اللہ میں تو پہلے گا مجھے پکڑ نہ کیجیے گا تو معاف فرما دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ نجات مل جائے گی. لیکن ہوگا بشرطے کہ مانگو تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کی تو توجہ ہی نہیں، فکر نہیں. اس کے نتیجے میں ایک بے لگام زندگی غفلت کی حالت میں گزر رہی ہے. تو پھر کیا علاج؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے، حضرت فرماتے تھے باتیں کرنے کیا کرو اللہ میاں. یعنی یہ تمہارے اللہ میاں ہیں، یہ کوئی اجنبی وجود نہیں ہے، یہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پروردگار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے. کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ جو مشکل پیش آئے اس سے مانگو اور اسی سے کہو کہ یا اللہ یہ میرے حالات کو دور کر دیجیے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حدیث میں تو قرآن حدیث میں تو ہے ہی کہ دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک میرے پاس عرصہ دراز ہوا جرمنی سے ایک ہمارے پاکستانی صاحب کا خط آیا کہ میں یہاں جرمنی آیا تھا. جب آیا تھا تو نہ دین کی پرواہ، نہ دین کا علم، نہ کچھ، ایسے ہی پیسے کمانے کی خاطر آ گیا تھا. یہاں رہتے رہتے کسی جرمن خاتون سے میری تعلقات ہو گئے، شادی ہو گئی. وہ کرسچن تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کون کرسچن کون مسلمان. یہاں تک کہ بچے ہو گئے. بچہ جب ہوا تو میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میری بیوی، کرسچن بیوی، میرے بچے کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے، عیسائیت پڑھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بنے گی. میری بیوی اس کو سکھا تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھائی تم یہ میری اولاد کو تم یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ. میں کیا پڑھاؤں گے؟ اسلام پڑھاؤ. کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں کرسچینٹی کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں نے کہا کرسچینٹی تو غلط ہے، اسلام صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اسلام میں کیا بات ہے؟ کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے؟ اب میں صفر، نہ مجھے اسلام کا پتہ نہ مجھے کرسچینٹی کا پتہ، لہذا نہ میں اس سے بحث کر سکوں، نہ اس کو قائل کر سکوں، نہ اس کشمکش میں مبتلا ہوں. میں نے نماز بھی شروع کر دی اس کے بعد، لیکن نماز روزہ شروع کر دیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے بچے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. آپ خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ایک پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ بحث کرنا چھوڑ دیں بیوی سے. بحث سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جب آدمی جانتا ہی نہ ہو اسلام کیا ہے، کرسچینٹی کیا ہے. بحث کرنا چھوڑ دیں.
اس سے محبت سے پیش آئیں. اور میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، کرسچینٹی کے اوپر. تو اس سے کہیں بھائی اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کو تم بھی مانتی ہو، میں بھی مانتا ہوں. تو ایک کام کیا کرو کہ رات کو بیٹھ کے روزانہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر کرسچینٹی برحق ہے تو میرا دل اس پر جما دیجیے، اور اگر اسلام برحق ہے تو میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیجیے. اس سے کہو روزانہ یہ دعا کرو، میں بھی دعا کروں گا، تم بھی کرو، دونوں بیٹھ کے دعا کیا کریں گے رات کو. اور ساتھ میں میری کتاب ہے، یہ اس سے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں. تو میں نے اس کو لکھ تو دیا یہ، مگر میں نے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میں نے یہ لکھ تو دیا ہے، اس کی لاج رکھ لیجئے. تو کچھ دن کے بعد اس کا خط آیا کہ الحمدللہ میری بیوی راضی تو ہو گئی ہے، اور وہ ہم دونوں بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں رات کو، اور آپ کی کتاب بھی پڑھنے لگی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں ہوا، یوں کا تو ہے معاملہ. تو میں نے لکھا کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، کرتے رہیں گے، اور کم از کم 40 دن ضرور کریں. اس کے بعد جو خط آیا اس میں اس نے لکھا کہ میں لوگوں نے خدا کو شاید دلیل سے پہچانا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میری بیوی وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو وہ اپنی ڈگری کے سلسلے میں یا کسی کام سے یونیورسٹی گئی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا، اور وہ ڈرائیو کر رہی تھی گاڑی، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا. جب ہم واپس آئے تو اچانک اس نے ایک طرف گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر جھک کر بے تحاشا رونے لگی. میں پریشان ہوا کہ کہیں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا پرابلم ہے. تو میں نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کیا بات ہے، تو بولا نہیں جا رہا تھا اس سے. میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ تو آخرکار اس نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، لیکن مجھے خدا کے لیے مسلمان کر لو. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یا اللہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اب کہتی ہے کہ مجھے مسلمان کر لو. تو میں فوراً اس کو لے کر اسلامک سینٹر گیا، وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی. اور رمضان کے دن سے تو آج پہلا دن ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھا روزے کی سحری کھا کر روزہ رکھا ہے. اور دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے آپ کے نام، تو دوسرا خط اس کا تھا، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچا دیا، اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بتائیے کہ میں یہ بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ جو میں آپ سے بس کر رہا ہوں. تو دعا میں بڑی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بڑی تاثیر ہے. کوئی مانگنے والا چاہیے. تو اس لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں. تقریریں بہت ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم دامن جھاڑنے کے بجائے ہم کچھ لے کر اٹھیں. یہ لے کر اٹھیں کہ ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا کریں گے. جن سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ہے ان پر فوراً عمل شروع کرنے کی کوشش کریں گے. رات کو بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ کے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک
ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اولاد کی یا اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیجئے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مایوسی سے بچا لیجئے اور اپنے بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دلی مرادوں کو عافیت اور کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا Message TV. This is your channel. This is your channel.